اس وقت ہمارے ساتھ رکن پارلیمنٹ جمشید دستی یہاں پر موجود ہیں. ان سے پاکستان کے حالات کے متعلق بھی گفتگو کریں گے اور پارلیمنٹ میں اس وقت کیا چل رہا ہے, کیونکہ کافی نوک جھوک اور جملوں کا بھی تبادلہ ہوا تھا, اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. دستی صاحب, سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ بلوچستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, بی ایل اے کی جانب سے چاہے جو کچھ کیا جا رہا ہے, اور کے پی میں بھی اس وقت دہشت گردی عروج پر ہے, ایون کہ علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس سب کے پیچھے کون ہے اور دہشت گردی کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہے کہ جو دہشت گردی ہے ایک بہت بڑی لعنت ہے, اور ایک عرصے سے پاکستان جو ہے نا اس سے بھگت رہا ہے. ہماری فورسز کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, عام عوام, اور پتہ نہیں ہمارا کتنے سو ارب ڈالر کا نقصان بھی ہوا ہے. سب سے بڑی قیمتی جو ہے نا وہ انسانی جانیں ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ امریکہ بھی چلا گیا, افغانستان چھوڑ کے چلا گیا, اس کے بعد بھی ہمارے ہاں کوئی امن قائم نہیں ہو سکا. اگر جب امن کا مسئلہ آتا ہے یا دہشت گردی ہے تو اس سے نا ایک لڑائی آپ پریشان ہے, دوسری ہے کہ ہم اب ان کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے ہیں. بات چیت کا راستہ والا ہے کہ جس کو عوام چاہتے ہیں, جس لیڈر کو عوام چاہتے ہیں, جس کو عوام مینڈیٹ دیتے ہیں, وہ لیڈر آئے, ان کے پاس قوم کا اعتماد ہوتا ہے, وہ آ کے جو ہے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہاں بدقسمتی کہ اس ٹائم عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا. 25 کروڑ عوام کا لیڈر, جو عوام کا منتخب وزیر اعظم جو عمران خان, انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا, چور بٹھا دیے. بلوچستان میں بھی ایک کرپٹ حکومت بٹھا دی, اور وفاق میں بھی آپ دیکھیں, پنجاب میں بھی قبضہ گروپ. جب قبضہ گروپ آئے گا, عوام کی ان کو تائید حاصل نہیں ہے. یہ بزدل لوگ ہیں نا کہ جا سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں. ہم نے ہمیشہ مشورہ دیا, کہا کہ بھائی اس دہشت گردی کی لعنت سے جان چھڑانے کے لیے قوم کو ساتھ ملاؤ, عوام ساتھ ہوگی. دیکھیں فورس ہے, فورس کے پیچھے بھی عوام کی تائید. جب عوام کی تائید نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے. اس کا وحید حل ہے کہ عمران خان کو فوری رہا کریں اور اس کو آئیں, اور پاکستان کو وہ امن قائم کر سکتا ہے. عمران خان میں اتنی جرت ہے, 25 کروڑ عوام اس کے ساتھ. میں حقیقت کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ پوری قوم کہہ رہی ہے. تو اس حالات کے باوجود اگر آپ انا کریں گے, ضد کریں گے, تو پھر ٹھیک ہے, قوم کے بغیر آپ کا کوئی کام بہتر نہیں ہو سکتا. اور یقیناً اس پہ دھوکہ بلوچستان کے واقعات پہ بڑا افسوس ہے. خیبر پختونخوا میں اور علماء کو شہید کیا جا رہا ہے, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ یقیناً ایک بڑی خوفناک اور شرمناک صورتحال ہے. اس کا حل موجود ہے, مگر اس کا حل نہیں چاہتا. آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اگر اس کا حل اسی میں آپ کو لگتا ہے کہ استعفیٰ میں دے دوں تو میں استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہوں. تو کیا ان کے استعفے سے معاملہ ہے کہ وہ استعفیٰ بھی دیں, معافی بھی مانگیں, شباشی بھی استعفیٰ دے. اور یہ سارا کچھ ان لوگوں نے غلط کیا ہے نا, کہ جب یہ بری طرح ہارے ہوئے تھے اور ان کا آ کے ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھ جانا, اور ملک کو ہر طرح دہشت گردی, مہنگائی, بے روزگاری, قتل و غارت, قومی اداروں کو بیچ رہے ہیں, غریب کو ہر جگہ پہ مسئلہ انہوں نے تباہی پھیلا دی. کوئی ان سے کام بہتر ہو رہا, کیونکہ جہاں جاتے ہیں قوم ان پر تھوکتی. اب دیکھو وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اور نقصانات پی ٹی آئی کو پکڑ رہے ہو, ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہو کہ جی پی ٹی آئی دہشت گرد. بس بغض دیکھو کہ بغض عمران میں دہشت گردی کہاں ہو رہی ہے, دہشت گرد کہاں بیٹھے اور ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے. تو اس سے کیسی بات رہے گی؟ کل بھی قومی سلامتی کی انہوں نے میٹنگ بلائی ہے, اس میں تو چاہیے تھا کہ تمام پارلیمنٹرین کو بلاتے. 2010 میں یا پہلے بھی اب انہوں نے مخصوص لوگوں کو بلائے. تو انشاءاللہ اس میں تحریک انصاف جا رہی ہے, اور تحریک انصاف اپنا موقف رکھیں گے. کہ پہلی بات تو ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں آپ دعوت دیتے تو ہمیں کلیئر تو کرو نا. ایک طرف ہم دہشت گرد ہیں, ہمارے اوپر الزام لگا, تو پھر کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ بیٹھے. تو باقی جو ڈسیزن ہے وہ عمران خان نے کرنا ہے. واحد بلا اس کا حل ہے کہ عمران خان کو رہا کریں, خان صاحب سے معافی مانگے. ایمان سے کہتا ہوں کہ نیک مہینے عمران خان کے آنے سے میرے ملک میں امن ہوگا, یہ ملک اندھیرے سے نکلے گا, اور ایک واحد حل موجود ہے. مگر یہ بغض عمران میں انہوں نے میرے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا. مگر آن سیریس نوٹ, اگر ایک سوال پوچھوں, سارے معاملات اس وقت آپ کے سامنے, آپ کو عمران خان باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ نے سیریسلی بتانا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے دیگر بھی لیڈرشپ یہ تو کہتے ہیں کہ جناب آئیں گے. دیکھو جی, انشاءاللہ مجھے اللہ پہ توکل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ حق غالب آئے گا, حق کو فتح ہوگی, تکلیفیں ہیں. اور میرا پورا یقین و ایمان ہے کہ عمران خان انشاءاللہ بڑی قوت سے باہر آ رہے ہیں, اور بہت جلد آ رہے ہیں. کوشش کر رہی ہے ان کی جماعت. میری ایک بات سنو کہ پوری قوم کوشش کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے, اور پورا پاکستان کوشش کر. ان کو بھی پتہ چل, جو عمران خان کے مخالف ہیں ان کو بھی ابھی پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہماری بقا نہیں ہے. اب دشمن بھی چاہ رہا ہے, اور انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ وہ کسی سے نہ ڈیل کرے گا, نہ ڈھیل کرے گا. وہ ان کے ہر تکبر, ہر ظلم, ہر غنڈہ گردی کا مقابلہ کر کے خان صاحب آ رہے ہیں. ایک آخری سوال, آواز ایک آئی تھی خواجہ آصف جب سپیچ کر رہے تھے, تو پیچھے سے ایسا لگا کہ شاید جمشید دستی کی آواز ہے. اور وہ ہاں میری آواز ہی تھی, اور میں کبھی چھپا تو نہیں ہوں نا. میں نے کلیئر کہا کہ وہ پالش کی بات کر, میں کہ آج کل آپ تو اتنی پالش کر رہے ہو, شرم آنی. دیکھو یہ خود یہ پالشیں کر رہے ہیں, خود یہ 2 نمبری کی پیداوار ہے. تو اسمبلی میں وہ کہہ رہے شوکت نہیں یاد ہے, تو میں کہ آج کل آپ بڑی ٹاپ کی بڑی خوبصورت پالش کر رہے ہو, تو آپ بھی جواب دو. پھر وہ چپ ہو گئے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے نا. دیکھو جب یعنی کہ وہ تسلیم کر چکے میری بات سنو, جب جھوٹ کے سامنے سچ آتا ہے تو جھوٹے چپ جاتے ہیں, اور حقیقت ہے جب باطل کے سامنے حق والے آتے ہیں تو ان کی اخلاقی جرات ہی نہیں ہوتی. تو یہ کرپٹ ہیں, ہارے ہوئے لوگ ہیں. جب ہماری بات ہوتی ہے, ہمیں دیکھو نا, ہمیں فخر ہے
نیک مہینہ ہے, اللہ کے بعد عوام کی مدد تھی, اور الحمدللہ خان صاحب کی محبت میں اتنے ووٹ ملے مجھے, 1,83,000 ووٹ میں خالص لوگ ہیں. خدا کی قسم کہتا ہوں کہ اگر مجھے ایسی وزیر اعظم بھی شپ ملی نا کہ آپ کو گھر بیٹھے جیلی وزیر اعظم بناتا ہے, تو غیرت والا, ضمیر والا, جس میں قطرہ تھوڑا سا ایمان ہے, وہ ایسے عہدے پہ تھوک دیتا. ہم کبھی بھی یہ نہ ماں بہن کی گالیوں جو ذلیل ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں نہ ہوتی. یہ تو ذلیل ترین لوگ ہیں, ان میں کوئی ایمان, کوئی اخلاق کی غیرت ہی نہیں ہے کہ 5,000 6,000 ووٹ لینے والے, اور جہاں ان کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے شکست تھی وہ ان کو بٹھایا گیا. اب بتاؤ کارکردگی کیا ہوگی؟ قوم کو پتہ ہے نا کہ یہ فراڈی ہیں. اس لیے میرے ملک میں بحران ہے, بحران ہے. پاکستان زخمی ہے, میرا ملک چورا چورا ہے ہر طرح سے. ایک طرف دہشت گردی کی لعنت ہے, بے روزگاری ہے, ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہے. میں خود سرے کی بیلٹ ہوں, میرے اپنے مظفر گڑھ میں 20,000 لوگ بے روزگار ہیں پچھلے 3-4 ماہ میں. تو ایک خوفناک حالت ہے. اس سے نمٹنے کے لیے ایک ہی لیڈر کی ضرورت ہے جو عمران خان ہے. تھینک یو سر.